کون امیر معاویہ جس کے کردار سے، جس کی عظمت سے، جس کی قوت سے، جس کے رعب اور دبدبے سے نہ صرف کیسر کامتا تھا بلکہ کسرا بھی لرزتا تھا۔ اور لوگوں، کون امیر معاویہ؟ وہ عظیم انسان کہ جس نے 19 سال تک کفر کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ کون امیر معاویہ؟ وہ عظیم شخصیت جس نے اپنے دور میں 64,000 مربع میل سے زائد علاقوں کو فتح کیا۔ کون امیر معاویہ؟ وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے کعبے پر ریشم کا غلاف چڑھایا۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم جرنیل، وہ انسان۔ اور لوگوں، آج جس کو صحیح اپنا تعارف نہیں وہ بھی امیر معاویہ پر تبرہ کرتا ہے۔ اور سنو، کون امیر معاویہ؟ جس نے اس وقت روس کے 57 صوبوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ کون امیر معاویہ؟ آج تم کو کیا پتا ہے امیر معاویہ کا؟ اور سن لو، امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کفر کی بنیادیں ہلا دی، جنہوں نے یہودیت کی جڑیں توڑ دی، جنہوں نے عیسائیت کے پرخچے اڑا دیے۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم جرنیل، امام سیاست و متدبر، جو پیغمبر کے اس فرمان کا مصداق بنا کہ میری امت میں جو سب سے پہلے سمندری جنگ لڑے گا وہ جنتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتلاؤ کس نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑی تھی؟ کس نے سمندر کے سینے کو چیرا؟ کون فرانس کے ساحل پر پہنچا تھا؟ کس نے کیساریا کے محلات گرائے تھے؟ انگریز مورخ لکھنے پر مجبور ہے، کہتا ہے کہ جب امیر معاویہ کی فوجیں قرآن کے قاریوں سمیت سمندر میں اتری تو نیروبی کے جزیرے پہ انقلاب آیا، انڈونیشیا کے دروازے پہ انقلاب آیا، فرانس کے ساحل پر انقلاب آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے قاریوں نے ساحلوں پر، ایسے سمندروں میں، ایسے صحراؤں میں، ایسے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی جن کا تصور امت محمدیہ کر سکتی ہی نہیں ہے۔ اور آج بعض نادان لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کو آڑ بنا کر حضرت معاویہ کی اسلام میں گراں قدر خدمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا پیغمبر انقلاب نے حضرت امیر معاویہ کو یہ دعا نہیں دی تھی کہ اللہم اجعلہ معاویہ ہادیا مہدیا؟ کیا نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ
کہ اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا اور کتاب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کہ نبی رحمت نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے؟ کہ رحمت کائنات نے رسول الثقلین نے یہ نہیں فرمایا تھا اعلم من امت معاویہ؟ میں کس معاویہ کو جانتا ہوں جو حضور کا پرسنل سیکرٹری ہے، جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کام کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسا کام نہ کر سکا۔ اور کون امیر معاویہ؟ سنو، جو حضور کا پرسنل سیکرٹری ہے، اور حضرت امیر معاویہ یہ صرف صحابی ہی نہیں تھے بلکہ آپ کی ذات گرامی کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، اور کاتبین وحی میں آپ کا 6واں نمبر تھا۔ اور سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 165 خطوط 9 مسلمان بادشاہوں، رؤساء اور امیروں کو لکھے گئے، جن میں سے 130 خطوط کی کتابت خود حضرت معاویہ کے دست اقدس سے ہوئی۔ اور سنو، دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، قرآن کے صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بڑی عظمت والے ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَہ، جن ہاتھوں نے ان کو لکھا وہ بھی بڑے برکت والے ہیں۔ اور سنو، آج اگر کسی دکان کے منشی پر اعتبار نہ ہو تو وہ ایک دن بھی دکان میں نہیں ٹھہر سکتا، اور یہ تو حضور کے خطوط کا رائٹر ہے، جس نے قرآن لکھا اور فرمان مصطفیٰ لکھا، بِأَیْدِی سَفَرَہ۔ اگر قرآن صرف اتنی بات کہہ دیتا تو امیر معاویہ کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ برکت والے ہیں لیکن اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے رب معاویہ نے 4 پہلے ہی اس بات کا ازالہ کر دیا، فرمایا سنو، کرام بررہ، کہ سب کے سب کاتبین وحی روح زمین کے بہترین انسان تھے۔ اور سنو، قرآن کی 1400 سالہ تاریخ میں 180 سے زائد تفسیریں لکھی گئی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کاتبین وحی کی شان میں ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ پر تبرہ کرے، امیر معاویہ پر تبرہ کرے، تو پہلے قرآن کا یہ فیصلہ سن لے۔